مینگل صاحب اگین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دس انٹرویو. مگر لوگ پوچھیں گے، اور آپ کے بھی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور بڑی مشکلوں میں سے ووٹ دیا، کہ جی اگر آپ قومی اسمبلی میں رہتے تو آپ زیادہ توانا آواز بن کے ابھر سکتے تھے بلوچستان کے حوالے سے. اب تو وہاں پہ جو نوجوان بلوچ ہیں وہ تو قومی دھارے میں آ ہی نہیں رہے، تو آپ چند لوگ ہی رہ گئے ہیں جو بات کرتے ہیں قومی دھارے کی. منی صاحب بالکل، پلیٹ فارم جو بھی ہوتے ہیں، چاہے پروونشل اسمبلی کے ہوں، نیشنل اسمبلی کے ہوں، یا سینٹ کے جو پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر اگر کوئی شخص اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے جا کے وہاں پر اپنے علاقے، اپنے حلقے، اپنے صوبے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بشرطے کہ وہاں پہ اگر آپ پہلے تو آپ کو بات کی اجازت دی جائے، سیکنڈ یہ کہ پھر آپ کی بات کو سنا جائے، پھر بات آتی ہے کہ آپ کی بات کو سمجھا جائے. جب کہ آپ کو بات کرنے کی بھی اجازت نہ ہو تو دوسری چیزیں تو بے معنی رہ گئی نا جی. تو اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ صاحب دیکھیں، پارٹی کو استعفیٰ واپس آپ نے نہیں لینا؟ نہیں، استعفیٰ میں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہماری ایک خاندانی وہ چیز ہے کہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کر کے پھر ہم نہیں سوچتے. یہ میرا اپنا ذاتی اٹل فیصلہ ہے، اس پر کسی بھی طریقے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے کوئی ایک ہلکی سی مجھے 1% امید ہوتی ان حکمرانوں سے، مجھے یہ آج قدم نہیں اٹھانا پڑتا. 2018 میں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ مجھے امید آ رہی تھی کہ ہاں جی کچھ ان کو سمجھ آئی ہوگی. چلو جی، مسلم لیگ کو سمجھ نہیں آئی، پی ٹی آئی کو سمجھ آئے گی. لیکن پھر پی ٹی آئی کو سمجھنے ہم نے بولا جی یہ دونوں جو ہیں، جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، جو کہتے ہیں جی جمہوریت کے جو ہے وہ اس نے جو ہے ہماری پارٹی کی کوکھ سے جنم لیا، ان کو سمجھ آئے گی. لیکن ان نتائج کے بعد اور آج کل کے جو بلوچستان کے حالات ہیں، اس سے مجھے اندازہ نہیں، یقین ہو گیا ہے کہ یہ بلوچستان کے مسئلے کو خود بھی حل نہیں کرنا چاہتے. خود حل نہیں کرنا چاہتے یا ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں کہ وہ حل کریں؟ چونکہ آپ نے تو دونوں کے ساتھ کام کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. کس کے پاس زیادہ جو تھی اجازت تھی چیزیں کنٹرول کرنے کی؟ بلوچستان کے معاملات میں مشکل سے کسی کے پاس اختیارات تھے. جب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم تھے، کیونکہ ایشو صرف اس کا تھا، بڑا ایشو جو تھا وہ مسنگ پرسنس کا. وہ خود اپنے آپ کو بے بس دکھلا رہے تھے، وہ ہمیں وہاں کا راستہ دکھا رہے تھے کہ جی آپ ڈی جی آئی سے جا کے ملیں، یا ڈی جی سی سے جا کے ملیں، یا کور کمانڈر سے جا کے ملیں. وہ اسی طرف ہمیں بھیجتے تھے. تو پھر وہاں پہ ہمیں اگر جانا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھیں؟